نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت اس قید خانے میں تھے، تو یہ اس ملعون کا حکم تھا کہ اتنے کوڑے مارے جائیں کہ جسم کا خون سوکھنے نہ پائے۔ میرے امام اتنے لاغر ہو گئے تھے، بچوں لاغر کا مطلب سمجھ گئے؟ اب حد ادب ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ لاغر کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہڈیاں رہ جائیں۔ تو اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ چند چاہنے والے مولا سے ملنے آئے زندہ میں، تو بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، تو کہا جاؤ دیکھو اس زندان میں تمہارا امام ہے۔ گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پلٹ کے آئے، آواز دی یہاں تو میرا مولا نہیں ہے۔ ملعون زندان بان نے کہا وہیں پہ ہیں، کہ ہم دیکھ کے آئے نہیں ہے، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لے کے گئے، آواز دی دیکھو وہ کچھ پڑا ہوا ہے سامنے، کہا وہ تو ایک چادر سی پڑی ہے خاک پر، کہا وہ چادر نہیں ہے، تیرا امام ہے جو عالم سجدہ میں ہے۔ آئے میرا ساتواں امام، آئے میرا بے کس امام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارے 7ویں امام کے دور میں ہی، بس مجلس تمام ہو گئی، 7ویں امام کے دور میں ہی یہ چاروں بڑے نام جو کیا کہوں دل پر چالے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، یہ چاروں اسی زمانے میں تھے، اور ان کو موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ تھا کہ تم خلاف تعلیم آل محمد، تم نئے دین کی تبلیغ و ترویج کرو۔ تو ادھر ہم آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارا 7واں امام کس دور سے گزرا ہے۔ حکومت سپورٹ میں تھی کہ تم خلاف آل محمد دین رائج کرو اور اسے پھیلاؤ۔ تو جب حضرت کو زہر دغا سے مارا گیا تو پھر اس ملعون نے، ہارون رشید نے ان چاروں سے کہا کہ تم فتوے دو کہ قیدی زندان میں خود سے مر گیا۔ سب نے فتوے دیے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، زبان باطل سے بھی نکلتا ہے۔ جب احمد ابن حنبل کو بلایا گیا، ایک سر بمہر تھیلا دیا گیا جس میں قیمتی اشرفیاں اور ہیرے تھے، اور کہا جاؤ جنازے کو دیکھ کے یہ تحریر کر کے مہر لگا دو کہ یہ قیدی خود سے مر گیا۔ احمد ابن حنبل آئے، اب جو انہوں نے تابوت ہٹایا تو یہ خیال رہے کہ دشمن ہے، مگر جیسے ہی حضرت کا جنازہ دیکھا، احمد ابن حنبل نے منہ پر تماچے مارے اور کہا ہارون اگر مجھے پوری زندگی بھی تو قید رکھے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر میں اس کے لیے کیسے لکھ دوں جس کا پورا بدن تازیانوں سے چھلنی چھلنی ہے۔ ارے جعفر کا پسار، فرزند رسول، تازیانوں سے بدن چھلنی ہے، میں یہ کیسے لکھ دوں؟ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے کہ اگر کسی کا کوئی ایک بیٹا ہو اور وہ مر جائے تو پہلے بیٹا کاندھا دیتا ہے، بیٹا نہ بھی ہو اگر بیٹی بھی ہو تو جنازے کو لاوارث نہیں سمجھا جاتا۔
اگر عزیزوں میں بھی کوئی باقی ہو تو جنازے کو لاوارث نہیں سمجھا جاتا، جس کا کوئی ایک ہو اس کا جنازہ لاوارثی میں نہیں رہتا۔ میرا 7واں امام جس کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں اتنے چاہنے والے، ہائے حسین کیسے پڑھوں، پھٹ گیا کلیجہ۔ ارے میرے 7ویں امام کی مظلومی ایسی مظلومی تو دیکھی نہیں، چاہنے والوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ اٹھنا ہے۔ ملعون نے کیا کیا ایسا کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ ہم سے کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ تم نے ایسا کیا ہے کہ ہم رونے پر مجبور ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ہمارے امام ہیں موسیٰ ابن جعفر، ہمارے مولا ہیں، ارے ان کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا کیا؟ جو 4 حمال بلائے گئے، مزدوروں کو مزدوری دی گئی، کا ایک قیدی مر گیا ہے، بڑا لاغر قیدی ہے، اس کے جنازے میں کوئی وزن نہیں ہے، ارے اس کا جنازہ اٹھا کے بغداد کے پل پر رکھ دو۔ مزدور آئے، حضرت کا جنازہ اٹھایا۔ اب جو تابوت اٹھانے لگے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ نحیف و لاغر کا جنازہ ہے، مگر جو تابوت اٹھایا تو انہیں لگا کہ اس تابوت میں بہت وزن ہے۔ تابوت لے کے گئے، بغداد کے پل پر رکھا، پھر مزدوروں نے کہا ذرا چادر ہٹا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ اب جو چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، وزن جنازے کا نہ تھا، ہتھکڑیوں کا وزن تھا، بیڑیوں کا وزن تھا، زنجیروں کا وزن تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ 3 دن پہلے زہر دیا گیا اور 3 راتوں تک جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا، اور ایک دکھیا بی بی آ کے بیان کرتی رہی، اور آخر کو اب اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا، یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی، ایک شخص تھا جس نے منت مانی تھی کہ پروردگارا مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں خاندان رسالت کی کسی فرد کی خدمت کروں گا۔ تو اللہ نے اس کی نظر قبول کی اور اسے بیٹا عطا کیا، تو بڑا خوش رہتا تھا۔ آخری شب جب سویا وہ تو اس نے خواب میں دیکھا نبی کی بیٹی بالوں کو بکھرائے آئی ہے، سیاہ چادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز دے رہی ہے یہ بتا تو نے کیا کہا تھا، معبود ایک بیٹا عطا کر دے تو میں آل رسول کی خدمت کروں گا۔ کہا ہاں بی بی میں نے یہ نظر مانی تھی، کہا اب خدمت کرنے کا موقع آ گیا ہے، کرے گا خدمت؟ کہا بی بی بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ بغداد کے پل پہ جس غریب کا جنازہ رکھا ہے، ارے وہ آل رسول ہے، وہ سیدوں کا سید ہے۔ بی بی تم کون ہو؟ کہ میں حسین کی دکھیا ماں۔ ارے چاہنے والے آئے، جنازہ اٹھا، میرا 8واں امام باپ کو غسل و کفن دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا کم سے کم غسل و کفن دے دیا۔ ہائے سید سجاد، ہائے مظلوم کربلا، ہائے حسین غریب، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سوگوارو پھر گزارش کر رہا ہوں، بڑے مظلوم آقا کا شبیہ تابوت ہے،
اس عقیدے سے اور اس یقین سے کاندھا دیجیے گا کہ حضرت اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر نہ پڑا رہنے دیتے، بلکہ ہم کاندھا دے رہے ہوتے۔ ہائے موسی بن جعفر، ہائے موسی کاظم، ماتم حسین۔ ہم رہ گئے ہیں تنہا، اب ہم نہ آ سکیں گے،